کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام معزز حاضرین و ناظرین کرام، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک پیغام ہے۔ یہ زندگی کا ایک خوبصورت ترین نظام ہے، اور اس میں جس ہستی کو مخاطب کیا گیا ہے اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا فیضان ہے۔ اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے یہ ہر لحاظ سے انسان کے لیے ہدایت کا ایک خوبصورت اور پاکیزہ نظام کا ایک بہترین خوشبودار مہکتا ہوا گلدستہ ہے۔ اللہ کا کلام ایسا ہے جس ہستی پر یہ نازل ہوا اس ہستی کو محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ کر دیا۔ جس بستی پر نازل ہوا اس بستی کو ام القرى قرار دے دیا۔ جتنی روئے زمین پر بستیاں بستی ہیں ان ساری بستیوں کی ماں کا درجہ ہے جہاں محمد الرسول اللہ پر یہ کلام نازل ہوا۔ اسی طرح جس مہینے میں نازل ہوا ہے وہ مہینہ بھی باقی سارے مہینوں سے افضل ہے۔ اور جس رات کو نازل ہوا ہے وہ رات بھی سارے سال کی ساری راتوں سے کئی گنا افضل ہے۔ اور جس زمانے کے انسانوں پر نازل ہوا ہے اور اس جیسے انسان بھی باقی سارے انسانوں سے افضل ہے۔ پھر اللہ نے اس کلام میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ یہ جس کی زبان پر آتا ہے اس کی زبان کو اللہ کے پاک نام کے نور سے مہکاتا ہے۔ یہ سینے میں آتا ہے
وہ سینے کو بھی باقی سارے دنیا کے سینوں سے ممتاز کر دیتا ہوں، اور جو اس کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے۔ یہ جو ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم میں نے کھولا اور یہ سامنے آیتیں آئی ہیں، یہ سورت اعراف کی آیتیں ہیں، یہ مکی سورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مبارکہ سے پہلے کا قرآن کی آیتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زیادہ زمانہ جو ہے وہ مکے ہی میں گزرا، قرآن کریم بھی زیادہ جو ہے وہ مکے ہی میں نازل ہوا ہے۔ 114 سورتوں میں سے 85 یا 86 سورتیں مکی ہیں۔ تو اس لیے یہ جس لوگوں کو مخاطب کرتا ہے ان کے اندر ساری دنیا جہان کے سارے جو دکھڑے ہیں وہ کہتا ہے تم میرے قرآن کے ہو جاؤ اور تمہارے سارے مسائل کا حل میرے ذمہ ہو۔ وہ کہتا ہے تم اس کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اور سینے میں اور اپنے خوابوں میں اور اپنے خیالوں میں، اپنے دل کی دھڑکنوں میں، اپنے سانسوں میں اس میرے پاک کلام کو اتار دو، میں تمہیں روئے زمین کا سب سے افضل ترین مقام عطا کروں۔ اور اگر تم نے میرے اس کلام سے وفا نہ کی تو پھر اس کا نقصان بھی تمہیں بہت بڑا ہے۔ اس کا نقصان صرف اس جہان میں نہیں ہے، جب تم اس جہان سے چلے جاؤ گے اور قبر میں جا کر لیٹ رہو گے تو وہاں بھی تیرے دل میں یہ حسرت ہوگی، کاش میں دنیا میں اس اللہ کے پاک کلام کے ساتھ نسبت لے کر آتا تو آج یہ قبر کا گڑھا جو ہے میرے لیے جنت کا باغ بنے۔ اس کی حسرت وہاں کپڑوں میں لپٹے ہوئے مٹی کے ڈھیر کے تلے سمجھ آئے گی کہ یہ کیا عظیم کلام تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب اللہ کا یہ کلام آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا و ما فیہا سے کٹ جاتے تھے۔ اس کلام کی عظمت اور تقدس کا یہ انداز ہوتا تھا کہ اگر آپ کسی سواری پر سوار ہوتے اور اللہ کی طرف سے وحی بن کر یہ اللہ کا قرآن نازل ہوتا تو وہ سواری بھی بیٹھ جاتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسان کو یہ قوت بخشی ہے کہ وہ اپنے سینے میں سارے قرآن کو سمو کر بھی دنیا کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی عظمت اور تقدس کا پوری طرح دنیا کو واشگاف کرتا رہتا ہے، سمجھاتا رہتا ہے، پڑھاتا رہتا ہے، کھڑے ہو کر بتاتا رہتا ہے، اس کی زبان سے یہ کلام جاری رہتا ہے، دنیا سنتی رہتی ہے اور وہ کھڑے ہو کر سناتا رہتا ہے۔ یہ صرف انسان کو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ کلام میں کسی پہاڑ پر نازل کرتا فَلَا جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کی ہیبت سے وہ پہاڑ بھی پھٹ جاتا۔ اتنا عظیم الشان کلام، جس کو بھی اس پاک کلام کے ساتھ آج اللہ نے نسبت دے رکھی ہے اس کی نسبت کے کچھ تقاضے، اس کے کوئی معیار ہے، کوئی پرکھ ہے۔
دعوے تو ہم سب کو ہے، مگر اللہ کے حضور جب کھڑے ہوں گے تو پھر یہ اللہ کا پاک کلام بھی مجسم کھڑا ہوگا، یہ بھی ہمارے حق میں بولے گا کہ انہوں نے اے اللہ جب تو نے مجھے نازل فرمایا تھا اور میں ان کے پاس آیا تھا، تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے فیضان کے طفیل پوری دنیا میں اللہ نے اس پاک کلام کا تعارف کروایا تھا، تو یہ جو تیرے سامنے کھڑا ہے اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، یہ بات مجھے فیصلہ اس پر ہوگا۔ اسی لیے حدیث مبارکہ کہ اللہ کا پاک قرآن حشر کے دن جب کھڑا ہوگا تو جب اللہ کی طرف سے وہ بندہ حاضر ہو کر حساب کتاب دے رہا ہوگا تو پھر اللہ کی طرف سے اس کو بھی بولنے کی اجازت ہوگی، وہاں ہر چیز بولے گی، ہمارے یہ ہاتھ اور پاؤں اور کان اور ناک آنکھیں یہ بھی بولیں گے، نہ بولیں، وہ قادر کریم ہے، اسے اگر زبان کے اندر یہ گلے میں جو ایک بوٹی ہے منہ میں اس کو بولنے کی قوت دے سکتا ہے تو وہ ٹانگ اور ہاتھ اور پاؤں کو بھی دے سکتا ہے۔ یہ جس سے ہم بولتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی بوٹی ہے نا، اگر جسم کی ایک بوٹی کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے تو وہ تیرے ہاتھ اور پاؤں کو بھی طاقت دے سکتا ہے، وہ بھی بول سکتا ہے۔ تو اس دن جس کے حق میں اللہ کا یہ قرآن بولے گا وہ پاس ہوگا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حشر کے دن اللہ تبارک و تعالی اس اپنے پاک اور کلام کی سفارش کو کبھی رد نہیں کرے گا، جو یہ کہے گا اللہ تبارک و تعالی وہ کرے گا۔ فرمایا جس کے حق میں یہ بولے گا اس کے دامن کو یہ تھام لے گا، اس کے دامن کو پکڑ کر لے جائے گا اور سیدھا جا کر جنت کے دربان کے حوالے کرائے گا، اور جس سے یہ قرآن اس جہان میں ناراض ہوگا اس کو بھی یہ پیچھے سے دھکیلے گا اور سیدھا لے جا کر جہنم کے دروازے کے دروازے پر اس کے حوالے کرائے گا، اور اس کی سفارش کو اللہ ضرور قبول کرے گا۔ تو اللہ کہتا ہے یہ دھیان رکھنا اس جہان میں، دعوے تو تم بڑے کر رہے ہو، نعرے تو بڑے مار رہے ہو، اس پاک کلام کے نام پر دکانیں تو چمکا رہے ہو، مگر دیکھنا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے کتاب انزل الیک، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب وہ ہے جو آسمانوں سے سدرۃ المنتہا سے لوح محفوظ سے میرے حکم سے آپ کے قلب اطہر کے اندر سینے میں جبرائیل امین نے آ کر اس کو جڑ دیا ہے، جیسے کہ موتی اور نگینہ جڑا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو الفاظ قرآن کی طرف سے، قرآن کے بن کر اللہ کی طرف سے جبرائیل امین لاتا تھا، میرے قلب پر ایک ایک لفظ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے قرآن کو جڑا جا رہا ہے میرے دل میں، ہر لفظ جیسے جڑا جا رہا ہے۔ اور جب وحی ختم ہوتی تھی تو اس قرآن کا نقش و نگار میرے قلب پر سامنے ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول دیتے تھے اور کاتبان وحی جو تھے وہ لکھ لیتے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے
میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرا یہ کلام آپ کی طرف آیا ہے، آ رہا ہو، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، کہیں آپ کے سینے میں تنگی نہ آنے پائے میرا یہ کلام سن کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا قرآن ہو جبرائیل امین کی عرشوں سے آپ کی طرف اڑان ہو، میرا پیغام ہو اور آپ کے کلام اطہر کی دھڑکنیں ہو، تو کہیں میرا پاک یہ نظام اور یہ قرآن اور یہ میرا کلام آپ کے دل کو تنگ نہ کر دے، کہیں تنگی محسوس نہ کرنا اس کی عظمت اور تقدس کے لیے اگر آپ کو سرے میدان کھڑا ہو کر میدان احد میں اپنے چہرے پر زخم کھانے پڑے تو کھا لینا، طائف کے بازار میں آپ پر سرے عام پتھر پڑے تو وہ پتھر برداشت کر لینا، مگر میرے قرآن کے ساتھ وفا کر۔ یہ پیغام ہے محمد الرسول اللہ۔ سفارش تو یہ کرے گا، مگر سفارش ایسے لوگوں کی کرے گا، فنکاروں اور ڈرامے بازوں کی نہیں کرے گا، قرآن کے نام کو بیچ کر اپنی دکانیں چمکانے والوں کی نہیں کرے گا، اللہ کے اس کلام پر اپنے ایمان کا دعویٰ رکھ کر کافرانہ نظام کے ساتھ بات کرنے والوں کی نہیں کرے گا۔ وہ محمد الرسول اللہ کے خاص خدام کی سفارش کرے گا جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر اللہ کے اس قرآن سے سر عام وفا کی، ان کی سفارش کرے گا۔ تو اللہ فرمانا کتاب انزل الیک، میرے محمد یہ میری طرف سے آیا ہے نازل ہو کر آپ کی طرف، دھیان رکھنا، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، کہیں آپ کا دل میں اس قرآن کو سن کر تنگی نہ آنے پائے۔ اگر تیرا دل تنگ ہو جائے، یہ تو ہمارے لیے ہے، آج اگر ہمارا دل قرآن اور اسلام کی بات سے تنگ پڑتا ہے تو جب اس جہان سے جاؤ گے اسی طرح قبر بھی تمہارے لیے تنگ ہو جائے گی، یہ میں بتا رہا ہوں، یہ سوچ لیں۔ آج موقع ہے اس قرآن سے وفائیں کرنے کا، آج اس زندگی میں موقع ہے اللہ کے اس پاکیزہ اور مقدس پیغام اسلام، اللہ کی طرف سے عطا کردہ یہ خوبصورت اور پاکیزہ زندگی کا نظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اس فیضان کے ساتھ وفا کیا، اسی کا بن کر اس جہان میں رہا جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے محمد میرا یہ کلام آپ کی طرف آ رہا ہے، کسی کا سینہ تنگ نہ ہونے پائے میری طرف سے یہ بتا دو، لتنذر بہ، اس کی عظمت اور تقدس کو بہت شگاف انداز میں لوگوں کے سامنے لا، مصلحتوں کا شکار مت ہو جاؤ، دنیاوی مفادات کے اسیر مت ہو جاؤ، طاغوت سے مت ڈرو، اللہ کا پاک کلام ہے، اس کی عظمت اور تقدس کا سر عام وفا کرو، اس کی آواز بنو۔ اس کے لیے میدان میں کھڑے ہو کر طاغوت اور کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس سے وفا کرو، کل کو جب قبر میں جاؤ گے یہ تیرا دوست ہوگا، حشر میں اللہ کے حضور تیرے ساتھ کھڑا ہوگا اور تجھے جنت کے دروازے پر لے کر جائے گا، اس کے ساتھ وفا کرو، اس کی عظمت اور تقدس کا اظہار کرو، اسی کے ساتھ ہو کر زندگی گزارو۔
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے اس خوبصورت اور زندگی کے پاکیزہ ترین نظام کا مطالبہ بن کر مسلمان بن کر رہو۔ اللہ کہتا ہے وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہتا ہے جس کے اندر ذرا سا بھی ایمان ہوگا اسے یہ بات اچھی لگے گی۔ اسی ایک آیت مبارکہ میں بہت بڑا پیغام ہے۔ کیا جب قرآن کی بات آئے، اسلام کی بات آئے، محمد رسول اللہ کے فرمان کی بات آئے تو تیرا دل خوش ہوتا ہے یا تنگ پڑتا ہے؟ یہ ذرا چھاننی اپنے اندر خوب چلا کے دیکھ لو۔ یہ آیت تمہارے لیے، ہمارے لیے، میرے لیے چھاننی ہے۔ یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کی اس آیت کے نتیجے میں تیرے اندر کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ، خبردار اگر کسی کے دل میں میرے اس پاک اور مقدس کلام اور قرآن اور اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کے نام پر اگر کسی کے دل میں کوئی تنگی آ گئی تو اللہ کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے، اس لیے کہ جس کا دل تنگ پڑتا ہے وہ در حقیقت منافق اور کافر اور مشرک ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تنذر بھی، ڈنکے کی چوٹ بتاؤ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو کسی کو شک نہ رہے، کسی کو دل میں شک نہ رہے کہ میرا قرآن مجھ سے تجھ سے کیا چاہتا ہے، تجھے کہاں کھڑا کرتا ہے، تیرے سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ لتنذر بھی، ان کو دنکے کی چوٹ بتا، بغیر مصلحت کے بتاؤ، بغیر کسی ڈر اور خوف کے بتاؤ، سر عام بتاؤ، سر بات بتاؤ۔ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، جس کا اندر ایمان کی رتی ہوگی اس کا تو دل قرآن اور اسلام کے نام پر خوش ہوگا، وہ تو اس کے لیے میدان میں کھڑا ہوگا، وہ تو طاغوت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کا سر عام جھنڈا اٹھا کر بات کرے گا۔ اگلی بات اسی طرح اللہ کہتا ہے یہ کلام کو عام نہ سمجھنا، یہ کوئی عام کسی سیاسی رہنما کا بیان نہ سمجھنا، اس کو دنیا کا ایسے ہی کوئی خبر اخبار نہ سمجھ بیٹھنا۔ فرمایا تم اگر مسلمان ہو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم ساری زندگی اسی کے سائے میں رہنا پسند کرو، کسی اور طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرو۔ اگر تمہیں یہ پتا ہو کہ یہ میرا کلام ہے، رب جلال کی طرف سے آیا ہے، محمد رسول اللہ کے طلب اثر سے ہو کر آپ کی زبان حق ترجمان سے ہم تک آیا ہے، اللہ کہتا ہے تجھے پتا ہونا چاہیے یہ میرا کلام ہے، اس لیے میرے اس کلام کے ساتھ زندگی بھر وفا کرتے رہنا۔ اگر تو نے وفا نہ کی تو میرے حضور حاضری کے وقت میں بہت بڑا خسارہ ہو۔ تو جواب تیرے پاس کوئی نہیں، اتبعوا، اسی کی اتباع کرو۔ بڑے بڑے نعرے آج کل لگ رہے ہیں، طاغوت اور کفر ہمارے ایمانوں سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، اسلام کی عظمت اور تقدس کے اوپر لمبی چوڑی بکواسیں کرتا پھر رہا ہے۔ اللہ کے اس پاک اور مقدس کلام اور اس کے اندر موجود نظام کے مقابلے میں کافرانہ، طاغوت، مشرکانہ، ملحدانہ، طاغیانہ، کافرانہ نظاموں کی تائید کرتا پھر رہا ہے، جھوٹے فتوے دیتا پھر رہا ہے اور ہمارے ایمانوں سے کھیلتا پھر رہا ہے۔
اللہ کہتا ہے جو مسلمان ہوگا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، ارے تو کسی کی بات سننے کی بجائے تو اس مالک ارض و سما کی بات کیوں نہیں سنتا جس نے آسمانوں سے تیرے لیے یہ نظام بنا کر اس دنیا میں بھیجا؟ تو اس کی بات سن، اتبعوا، تم اس کی اتباع کرو۔ نہیں چاہیے ہمیں کچھ بھی کسی سے، ہمیں اللہ کا قرآن چاہیے، اسلام چاہیے، شریعت خیر الانام چاہیے، خلافت راشدہ کا پاکیزہ اور مقدس نظام چاہیے۔ یہ طاغوتی کافرانہ پلیت مادر پدر آزاد جمہوریت کا نظام نہیں چاہیے۔ بتا ڈیڈ لائن کرو، اس کو صاف بات کرو، کھل کر۔ تو اللہ کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، ارے مت دوست بناؤ کسی کو بھی جو میرے قرآن کی عظمت اور تقدس کی بجائے کسی اور نظام کی بات کرتا ہے۔ نہیں چاہیے ہمیں کوئی اور نظام سوائے اللہ کے عطا کردہ اس پاک اور مقدس کلام اور شریعت خیر الانام پر مبنی نظام کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، کل کو ہم نے اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے۔ اگر اللہ نے وہاں اپنی یہ آیت مبارکہ ہمارے سامنے رکھ دی، محمد رسول اللہ نے اس پر گواہی دے دی اور قرآن ہمارے لیے اس گل بول پڑا، تو تیرے پاس اس کا جواب کیا ہوگا؟ یہ جواب سوچ کر یہاں دیکھنا کہ تو ادھر جاتا ہے یا ادھر۔ یہ لمحہ آ جائے گا، یوں ہی تجھے قبر میں رکھ کر ابھی تک تیرے لواحقین جو ہیں وہ قبر سے واپس جا رہے ہوں گے، تو ان کے قدموں کی آہٹ بھی سن رہا ہوگا کہ تجھے آنے والے بٹھا کر بتا دیں گے، تجھ سے پوچھیں گے ما ربوں کا، یہ بتا تیرا رب کون تھا؟ طاغوتی نظام تھا، کافرانہ اور پلیت غلیظ روئے زمین کا سب سے گندا، سب سے کافرانہ اور مشرکانہ نظام تھا، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے اس قرآن کا پیغام تھا؟ بتا تیرا رب کس قوم تھا؟ تو کس کی ربوبیت کے نعرے لگاتا رہا تھا؟ تجھے کیا پسند آتا رہا تھا وہاں؟ یہ بتا۔ پھر وہ کہے گا معاویروں کا، بتا تیرا دین۔ دین کوئی صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے میرے بھائی، نماز تو 24 گھنٹے میں پونا گھنٹہ لگتا ہے، 5 نمازوں میں گھنٹہ لگ جاتا ہوگا، جتنے لمبے رکوع سجدے کر لو۔ باقی 23 گھنٹے کا کیا ہے؟ جو وہ باقی 23 گھنٹے ہیں وہ بھی یا تو اسلام ہے یا اسلام نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہونا چاہیے، جیسے مسجد کے اندر ہم مسلمان ہیں، اسی لیے جب ہم باہر جائیں تو تب بھی ہمارے ساتھ مسلمان والا قانون ہونا چاہیے۔ ہماری عدالت میں، ہمارے دفتر میں، ہمارے کھیت میں، ہماری دکان میں اللہ کے قرآن کی عظمت اور تقدس کا جھنڈا قائم ہونا چاہیے۔ کافرانہ پلیت اس غلیظ قانون کے عذاب سے اب اس قوم کو اپنی جان چھڑانے کا وقت آ گیا۔ حالات اس نہج پر آ گئے ہیں، آپ سب کچھ دیکھ رہے۔ اللہ کہتا ہے اپنے لیے تباہی مت کرو، اپنے ہاتھوں اپنے قوم اور ملک کو تباہ مت کرو، طاغوتی نظام کے پروردوں کے ساتھ مت چلو، اللہ کے قرآن اور پاکیزہ اس پیغام کے ساتھ وفا کرو، بچ جاؤ گے، نہیں تو تم سے بڑے بڑے ملک اور قومیں آنے واحد میں تباہ اور برباد ہو۔ ہواؤں نے اٹھا اٹھا کر ان کو پٹخا، زلزلوں نے پٹخا، پتھر برسے ہیں ان پر، آسمانوں سے آگ کے بگولے برسے۔ اللہ کہتا ہے تیرے ذہن میں ہونا چاہیے، دنیا جہان آج پورا ملک روتا پھر رہا ہے کہ ہم رل گئے، ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا۔ 2 میل جو ہے وہ صرف ایک روٹی کے لیے آپ کو قطاروں میں لگنا پڑ گیا ہے۔ ارے باز آ جاؤ،
بس کر دو، مان جاؤ تمہاری بقا، تمہاری آزاد اس ملک کی ترقی کا راز صرف قرآن، اسلام، شریعت خیر الانام اور خلافت راشدہ کے پاکیزہ اور مقدس نظام ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارا قومی مطالبہ ہے۔ ہم اس طاغوتی ٹولے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جانا چاہتے، ہم اپنی قبر کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتے، ہم جیتے جہان میں روٹی کے 2 ٹکڑوں کے لیے اپنے بچوں کو اپنے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم اگر مریں گے تو قرآن کے نام پر مریں گے، اگر جیئیں گے تو اسلام کے نام پر۔ یہ بات ہے۔ تو اللہ بتا رہا ہے، تمہیں پتا ہونا چاہیے، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، ارے تیرے سے پہلے کتنی شہر اور بستیاں تھیں جو ہم نے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر کے رکھ دیا۔ فَجَاءَ بَأْسُنَا بَيَاضًا، کبھی تو ان پر رات میں عذاب آئے اور کبھی او ہم قائلون، جب دوپہر کو وہ قیلولے کر رہے تھے اس وقت دن کو کبھی عذاب آئے اور کبھی رات کو آئے۔ ارے قرآن تو پڑھو، قوم ہود اور سمود اور فرعون کے احوال تو پڑھو۔ یہ کوئی افسانہ ہے؟ اللہ یاد نہیں، خدا نہ خواستہ اللہ پر آدھے کوئی ناول ہے، یہ کوئی تاریخ کی دستاویز ہے، یہ آسمانوں سے آیا ہوا اللہ کا کلام ہے۔ اس کلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے عرشوں سے جبرائیل امین اپنی فوجوں کے ساتھ آیا ہے۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ عرش بری سے لے کر سدرۃ المنتہا سے لے کر طلب اطہر محمد رسول اللہ تک ملائکہ کا پہرا ہوتا تھا، اس پہرے میں یہ کلام اترتا تھا۔ کوئی عام بات ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کتنی بستیاں ہیں جو ہم نے آنن فانن دن میں یا رات میں، جب ہمارا عذاب آیا تو اس کے بعد پھر کسی کو سوجنے کا کوئی وقت نہیں ملا۔ قوم عاد و سمود جو تھی یہ ہم سے کہیں بڑے طاقتور لوگ تھے ہر لحاظ سے۔ ان کے گھر جو تھے وہ پہاڑوں کے اندر، پہاڑوں کو کاٹ کر ان کے اندر یہ رہتے تھے۔ اللہ نے وہ پہاڑوں سمیت اٹھائے۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو فرشتوں نے بستی کی بستی کو اپنے پر اٹھایا، اوپر آسمانوں تک لے گیا، وہاں سے نیچے پٹکائے اور اس کے بعد اس کے نشان تک لے گئے۔ آج بھی آپ جائیں تو کھنڈرات ہے جہاں فرشتوں کی طرف سے اللہ نے عذاب کا حکم دیا۔ اللہ کہتا ہے کیا تم یہ چاہتے ہو؟ اب بھی باز نہیں آتے ہو؟ اب بھی طاغوتی نظام سے وفاؤں کے نعرے مارتے ہو؟ اب بھی اللہ کے دین کی عظمت اور قدس سے بغاوت کرتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے اس سے پہلے قوموں کے کیا انجام ہوئے؟ اور جب ان پر عذاب آتا تھا تو پھر وہ مان جاتے تھے۔ یہ جب فرشتہ روح قبض کرنے آتا ہے تو اس وقت جو انسان کے ساتھ اس کی بات ہوتی ہے بڑی عجیب ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا جب کسی کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے اس کی آنکھیں ٹھہر جاتی ہیں، پلک نہیں جھپکتا، ہاتھ اور پاؤں ساکن ہو جاتے ہیں، نظر ایک طرف ہو جاتی ہے، اور جب اس کو فرشتہ کہتا ہے نکال اپنا سانس، اخرجوا انفسکم،
وہ ہاتھ بڑھاتا ہے، باسطوا ایدیہم واخرجوا انفسکم، جب ملک الموت اس طرح ہاتھ بڑھاتا ہے اور تیری روح کو کھینچتا ہے، کہتا ہے نکال اس کو، وہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ اور جنہوں نے یہاں اللہ کے قرآن اور اسلام کے ساتھ وفائیں کی ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ موج میلہ ہوتا ہے، موت موج میلہ ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب نیک آدمی کی روح یہاں سے قبض ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے پہلے فرشتے آتے ہیں، وہ اللہ کا پیغام سناتے ہیں کہ ہم تجھے لینے آئے ہیں، اس کے گرد بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جنت کی خوشبوؤں سے مہکتے ہوئے لباس ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ آ کر اس کو سلام کرتے ہیں، سلام علیکم، سلام کے جواب ہوتے ہیں۔ وہ جو موت کا لمحہ ہوتا ہے نا، جنہوں نے اللہ کے دین سے وفا کی ہوتی ہے، ان کے لیے موت جو ہے وہ صرف سلام و جواب ہوتا ہے بس۔ ادھر سے سلام اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اور ادھر سے اللہ کے حضور سلام کا جواب جا رہا ہوتا ہے، یہ موت ہوتی ہے۔ اور اس کی روح ایسے نکلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نیک آدمی کی روح نکلتی ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی مشکیزہ پانی کا بھرا ہوا ہو اور یکدم آپ اس کا بند کھول دے تو جیسے یکدم پانی نکل جاتا ہے، اسی طرح نیک بندے کی روح بھی جسم سے فوراً اڑ کر اللہ کے حضور جا پہنچتی ہے۔ عرش کے دسمانوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، جدھر سے بھی گزرتی ہے ہر آسمان کے دروازے پر کھڑا ہوا دربان اس کو سلام پیش کرتا ہے، اور اسی سلاموں کے جھرمٹ میں اللہ کے حضور جا کھڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میرے ساتھ میرے دین کی وفا کر کے آؤ گے تو وہاں تمہارے لیے بہت بڑے انعامات ہوں گے۔ سارا دن میں اسی سوالوں کے جواب دیتا رہتا ہوں، جی مجھے یہ مسئلہ، مجھے وہ مسئلہ، مجھے فلان مسئلہ، میرا فلان۔ اب تو کئی دنوں سے کوئی دن اس ملک میں ایسا نہیں گزرتا جس دن آٹے کی لائن میں لگا ہوا کوئی بندہ 2 روٹی کے ٹکڑوں کے لیے مر نہیں جاتا۔ آپ کسی دن اخبار اٹھا کر دیکھ لو، 2 ڈنگ دی روٹی کے آٹے کے لیے بندہ مر رہا ہے، اور اسی کے لیے تو تم آٹا لینے گئے تھے، اور اس آٹے کے نتیجے میں تیری موت آ گئی۔ اگر یہ موت ہی آنی تھی تو اللہ کے دین سے وفا کر کے آتے تو اس کا مل پڑتا، ارے اس موت کا مل پڑتا۔ سمجھ آ جاتی دنیا میں فرشتوں کو بھی کہ ہم کس آدمی کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہیں اور جا رہے ہیں۔ ارے لوگوں، یہ ایمان ہے، اپنے آپ کو سوچو، دل میں فیصلہ کرو، اللہ کے دین کے ساتھ وفا کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کے لیے کیا کچھ نہیں کر گئے۔ آخری بات عرض کروں، حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے بعد تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا دیکھا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے دیکھا ہے کہ میں آپ پر لیٹ کر آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دے رہا ہوں۔ میں نے یہ خواب دیکھا، یہ حدیث مبارک۔ اس کی تعبیر فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس کی تعبیر چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ چاہتا ہوں، میں نے تو رات کو دیکھا ہے ایسا۔ آپ اسی طرح جب بڑی مجلس میں لیٹ گئے اور اسے ارشاد فرمایا آؤ،
اور میری پیشانی کا بوسہ لے کر اپنے خواب کی عملی تعبیر پوری کر دو۔ بڑی مجلس میں وہ صحابی آپ سے لپٹے، آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، جتنے باقی صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اس نے عرش اور کرسی سے افضل جگہ کا بوسہ لیا۔ آپ کی پیشانی جو ہے اس کا بوسہ عرش اور کرسی سے افضل، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ میں پوچھتا ہوں جب اس دن اللہ کے حضور اللہ عرش پر ہوگا، محمد رسول اللہ مقام محمود پر جلوہ افروز ہوں گے، سامنے تو کھڑا ہوگا، یہ تیرے سامنے قرآن کھڑا ہوگا، اور محمد رسول اللہ کی وہ پیشانی تو اس قرآن کی عظمت اور تقدس کے لیے خون آلود ہوئی۔ ارے تو نے اللہ کے دین اور عظمت اور تقدس کے لیے کیا قربانی دی؟ تو ڈرتا ہی پھر رہا تھا کہ آئی پرچہ نہ ہو من اللہ دے نام بھی بجا کہ دائی کوئی من جاتی نہ لے اس کی وجہ سے۔ ارے قبر میں عذاب تو حکیمت نالو تینو آج اللہ دے دین نال وفا کرنا ضروری ہے، اگل نہ تقاضا ہے۔ کل اللہ دے حضور سرخرو ہو گئے تو تو سرخرو ہو سے یہ تینو اللہ دے دین آستے دھکا آستے چھوئے بدن اے دھکے پہ اے ذہن اس رکھ لیں، اللہ دے دین نال سودا نہ کرے کدا کھل کیا اسا مسلمان ہیں انتا اکھن تو ساتھ جو اسلامی مملکت پاکستان، اسلامی مملکت اسلام دا نام لبنا جرم ہے، اگر یہ جرم ہے تو اصل لکھ ہاری کرن روز تے میرے بھائی، اللہ کے دین کے علاوہ اللہ کو کچھ پسند نہیں، اللہ کے اس مقدس اور پاکیزہ قرآن اور اس کے کلام کے علاوہ اس کو کچھ پسند نہیں۔ محمد رسول اللہ کے لائے ہوئے اس پاکیزہ اور مقدس نظام کے علاوہ اللہ کو اور کوئی نظام پسند نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن کے اعلان میرے اللہ جب انہوں اسلام تو علاوہ کچھ پسند نہیں لے، اگر کچھ تھوڑے دل دے ہے تو کر سکتے کل اللہ دے حضور سرخرو ہو جاؤ گے۔ اگر تھوڑے دل دے اندر کچھ ہو رہی ہے تو نال اسلام ہی ہے تو اللہ تھوڑا اسلام پسند نہیں کرنا۔ عبداللہ بن ابی اللہ اسلام اللہ نے پسند نہیں، ابو بکر صدیق اللہ اسلام پسند۔ میرے بھائی، اسا مسلمان رہنا چاہنا، اسا مسلمان مرنا چاہنا، اسا اللہ دے حضور بحثیت مسلمان کھڑے ہونا چاہنا، اسا اللہ دی رضا تے محمد رسول اللہ دی اتباع تو علاوہ اس جہان دی زندگی دے وچ اور کہیں تو کچھ نہیں منگتے۔ سانو اے دے دیو، باقی ساڑا رازق اللہ ہے، آپ پہ سانو آٹا بھجوا دے، یہ اس کو منظور ہے۔ اللہ اس زمین میں حکم دے دے گا رزق اتنا ہو جائے گا بھائی زکوٰۃ نہ بڑھا اللہ بندہ نہ ڈکو۔ پہلے اس زمین تے ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو انہوں نے حکومتی کار کریندیاں عرض کی تھی، امیر المومنین سارے غریبوں نے زکوٰۃ وڑی گئی ہے، غریبوں نے دے دیتی ہے، اس لیے کوئی بندہ نہیں ایسا۔ آپ نے فرمایا زکوٰۃ کے پیسے نال جنگلی جانوروں کو خوراک مہیا کر، تمہارے جنگلات کی سارے درندے جڑے ہیں وہ بھی رج گئے۔ آپ نے فرمایا درختوں کی چوٹیاں تے وائن تے رزق سٹ دیو، جڑا پرندہ اڑدا ہوا آوے وہی بھوکا نہ ہو۔ ارے اسلام ہی ہو لے دو ڈنگ دے ٹکر دے مگر ترائے میلاں دی قطاراں پڑھن نالو اللہ دے دین نال وفا کرو، سارے دکھڑے دور ہو گئے۔